إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست ایمان کا اللہ میں درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دو صلات کے بعد انتہائی واجب احترام گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت کا بے شمار مرتبہ شکر جس کی کرم نوازی سے اس بابرکت دن کے اندر ہم سب حاصل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کو اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے کامل، اکمل اور مکمل بنا کر دیا. جس جہت سے بھی دیکھیں ذات مصطفیٰ نقطۂ کمال پر نظر آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے رسولوں میں وہ واحد ہستی ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جس بھی نبی سے بات کی ہے، مخاطب کیا ہے، تو اس کا نام لے کر مخاطب کیا. اگر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ محفل گفتگو ہوتا ہے تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوج جنت میں رہو. نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے تو ان کو بھی نام سے اللہ مخاطب کرتا ہے یا نوح اہبط بسلام آمنین. جس نبی سے بھی اللہ میرے گفتگو ہوتا ہے تو نام لے کر یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ یا زکریا، جتنے بھی انبیاء سے اللہ ہم کلام ہوا ہے قرآن میں، تو نام لے کر اللہ ان کو خطاب فرماتا ہے. لیکن مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب بھی اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتا ہے تو نام لے کر نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کے اوصاف حمیدہ کا بیان کر کے مخاطب فرماتا ہے. اگر محبوب چادر اوڑھے مکہ کی وادی میں آرام فرما ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد، بلکہ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے والے میرے محبوب. الغرض محبوب کی اداؤں کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ جب محبوب سے بات کرنا چاہیے تو نام لے کر نہیں بلکہ مصطفیٰ کی عظمتوں کا اظہار فرماتے ہوئے حضور کی خصائل حمیدہ کا ذکر فرما کے محبوب کی عظمتوں کا ذکر فرمایا. اگر حضور کے چہرے کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے رخ روشن کی قسم. اگر میرے نبی کی زلفوں کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب قسم ہے تیری زلفوں کی جب تیرے چہرے انور پہ چھا جاتی ہے. اگر میرے نبی کے شہر کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب قسم ہے اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، جس شہر میں تیرے مبارک قدم لگے ہیں. اگر میرے نبی کے والد کا تعارف کروانے کا موقع آتا ہے تو پھر بھی اللہ فرماتا ہے ووالد وما ولد، محبوب قسم ہے اس نوجوان کی جس کو تیرے والد گرامی ہونے کا شرف عطا فرمایا. الغرض قرآن پڑھتے چلے جائیے. اگر اللہ میرے نبی کے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے تو ان کو پہلے اپنی جانب منسوب کیا. ید اللہ فوق ایدیہم، کہ میرے محبوب ہاتھ تو بظاہر تیرے ہیں لیکن یہ تیرے نہیں، یہ تو دست قدرت ہے. اور اگر وہی محبوب ہاتھ میں کنکریاں لے کر
مکہ کے دشمنوں کی جانب پھینکتے ہیں تو پھینکنے والے ہاتھ تو میرے نبی کے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وما رمیتا، محبوب وہ آپ نے نہیں پھینکی، اس رمیتا جب کہ آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ پھینک رہا تھا۔ جن کے فعل کو اللہ اپنا فعل کرے اور جو نبی زبان سے کچھ بولے اس کی صداقت کی گواہی اللہ دے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان کے لبوں سے جو بھی نکلتا ہے وہ تو وحی الہی ہے، جس کی بولی بھی خدا کی رضا کی آئینہ دار ہو، وہ زبان کتنی مقدس اور پاکیزہ ہوگی۔ الغرض جتنے بھی پہلو بیان کیے جائیں تو حضور کی ذات ہر اعتبار سے دیکھیے، زندگی کے اندر کسی موڑ کے اوپر بھی کہیں کمی کوتاہی بعض اوقات رہ جاتی ہے، جوانی کے اندر، بچپن کے اندر، اور آگے جا کے بندہ بعض اوقات ان کمزوریوں کو کور بھی کر لیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی ذات وہ پاکیزہ ذات ہے کہ اللہ نے 63 سالہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم فرمایا لعن ہوگا، محبوب تیری 63 سالہ زندگی کی ہر صبح کی قسم، ہر شام کی قسم، تیری ہر سال کی قسم، ہر لمحے کی قسم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہو کر قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ قسم اٹھائے میرے جیسا ناقص آدمی جس کی زبان پر لوگوں کو یقین آ جائے تو قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے، لیکن وہ رب ہو کر قسمیں اٹھاتا ہے جس کے کلام کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ لا ریب فیہ، پڑھنے والے اس یقین سے پڑھنا کہ اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ جس کے کلام میں شک نہیں ہے، لا ریب ہے جس کا کلام، تو وہ اتنا لا ریب ہو کر بھی پھر کہتا ہے محبوب تیرے شہر کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیری عمر کی قسم، تیری حیاتی کی قسم، تیرے والد کی قسم، ہر انداز کی قسمیں اٹھا رہا ہے اللہ۔ تو قسم محدثین کہتے ہیں کہ قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو معتبر ہو، محترم ہو، اور دوسری شرط قسم اٹھانے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی قسم اٹھائی جاتی جس کے اندر عیب نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو چاہتے ہیں اور اس کا اگر ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کا سر پھٹا ہوا ہو، تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ تمہارے پھٹے ہوئے سر کی قسم، کیونکہ اس کے اندر عیب ہے اور عیب والی چیز کی قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جو قسمیں اٹھائی ہیں اپنے محبوب کی ساری حیاتی کی، تو وہ پیغام ہے کہ میرے محبوب تو محترم بھی ہے اور تیری ذات کامل اتنی ہے کہ تیرا ایک ایک لمحہ بے عیب ہے، جو اتنا بے عیب ہو میں رب ہو کر اس کی قسمیں اٹھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات بچپن اتنا پاکیزہ، اتنا اعلیٰ اور اتنا حسین ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں جن کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ۔ ویسے تو جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے خوبصورت لمحے 2 سال کا عرصہ وہاں میرے نبی نے گزارا ہے۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بکریاں حضرت شیمہ یا حضرت حلیمہ کے صاحبزادے بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، تو حضرت شیمہ بعض اوقات گود میں لے کے میرے نبی کو وہ خود بھی پیچھے چلی جایا کرتی تھی، اور ایک جنگلی کیکر کا درخت جس کے سائے میں تھوڑی دیر حضرت شیمہ میرے نبی کو لے کر بیٹھا کرتی تھی۔ ویسے تو معجزہ میرے نبی کا یہ ہے کہ کڑکتی دھوپ کے اندر بھی بچپن، لڑکپن، جوانی اور ایک ایک لمحہ، یہ وہ معجزہ ہے جو حضور کی ذات کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہے کہ حضور بچپن میں
لڑکپن میں، جوانی میں، یا کسی ایک لمحے جب بھی آپ دھوپ میں نکلا کرتے تھے تو آپ کو پتہ ہے حجاز مقدس کی گرمی آج بھی بڑی شدت والی. میرے نبی جب نکلتے تھے تو ہر لمحہ بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کرتا تھا. یہ معجزہ ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حضرت شیما بعض اوقات اس درخت کے نیچے بھی بیٹھ جاتی، اور بعد میں پہلی بار شق صدر سینہ مبارک جو کھولا گیا اور پھر اسے آب زمزم سے دھویا گیا، پھر دل مبارک کو باہر نکال کر اس کو نور سے اور زیادہ بھرا گیا. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ 3 مختلف مواقع کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے. پہلی بار شق صدر بھی اسی جنگلی کیکر کے درخت کے سائے میں ہوا. حضرت شیما جب کبھی لے کے جاتی تو وہ بھی حضور کو اسی سائے دار درخت کے نیچے ٹھہراتی. وقت گزرتا چلا گیا. یہ ہمارے پاک پتن کے اندر ایک شخص ہے جو اس بات کا چشم دید گواہ. یہ ہمارے اسلام صاحب انہوں نے خود اپنی چشم دید واقعہ بیان. وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو پتہ ہے ان علاقوں میں جانے نہیں دیتے تھے زیارت کے لیے. آج تو لوگ چلے جاتے، اس وقت بڑا مشکل تھا. وہ کہتے ہیں وہ آج بھی اپنی پرانی نشانیوں کے ساتھ وہ علاقے موجود تھے جو اس دور کے اندر تھا. جس طرح وہ آج وہ علاقہ اسی طرح حضرت حلیمہ کا یہ طائف سے کچھ آگے قبیلہ بنو صاف آج بھی اپنی اسی کیفیت، اسی پرانی حالت کے اندر وہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے اور ڈرتے ڈرتے گئے، نکلنے لگے سورج غروب ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں. تو ڈرائیور بھی کوئی اہل محبت تھا. اس نے کہا کہ علی صاحب ساری زیارتیں آپ نے کر لی ہیں، ایک زیارت ہمارے کہنے کے اوپر بھی کیجیے، لیکن وہ مغرب کے بعد ممکن ہوگی جب اندھیرا چھا جائے. کہتے ہم ٹھہر گئے کہ چلیں بندہ محبت والا ہے تو کوئی منفرد چیز ہمیں دیکھنے کو میسر آ جائے. وہ کہتے جب سورج ڈھلا پھر رات کی تاریکی آتی ہے تو وہ ایک درخت، وہی جنگلی کیکر کا درخت، وہ کہتے کہ اس کے کانٹوں سے بھی نور نکل رہا تھا، روشنی نکل رہی تھی، اس کے پتوں سے بھی روشنی اور نور نکل رہا تھا. اور کہتے ہیں کہ اس نے کہا ڈرائیور نے کہ علی صاحب یہ زیارت آپ دیکھو. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ہے درخت کیکر کا لیکن اتنا روشن، اتنی جگمگ کرنے والا رات کے اس پہ بھی یہاں تو لائٹ کا انتظام بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ علی صاحب یہاں کوئی اور لائٹ نہیں اس کے اندر لگی ہوئی. جب سے حضور نے اس کے سائے میں آرام کیا تھا تب سے لے کے آج تک اس درخت کے پتوں سے بھی نور نکل رہا ہے جس کے سائے میں مصطفیٰ نے چند لمحے آرام فرمائے.